اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور مختلف اعضاء کا مجموعہ بھی ہے۔ جس طرح کے انسان کی آنکھیں ہیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا اور زبان کا کام ہے بولنا، جبکہ کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی سے محبت نہ ہو، اور یہ بات ہے کہ اس کو اللہ رب العزت سے اگر محبت ہے تو یہ محبت اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کو اپنے نفس اور خواہشات کی وجہ سے محبت ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ دل بیر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا، دل بیر محبت ہے یہ محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ جیسے کمرے میں تو روشنی ہوگی یا پھر اندھیرا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روشنی بھی نہیں ہے اندھیرا بھی نہیں ہے، دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی۔ اس طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر یہ نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو محبت یہ دل کا کام ہے اور یہ فطری تقاضا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو اپنی محبت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت واحد ذات ہیں، پھر قرآن پاک بھی ایک، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دل سے نوازا ہے، اور یہ دل کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے واسطے کی ہے کہ بندہ عالم الست میں جو اپنے ربوبیت کا اقرار کر کے آیا ہے، اس مادی دنیا میں رہ کر بھی اپنے وہ اس اقرار کو نہ بھولے، بلکہ اس محبت، یہ دل جو اللہ نے اپنی محبت کے واسطے بنایا ہے، اس میں اللہ کی محبت کو شامل کرے۔ اب دلوں کا جو اطمینان ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اب یہ دل جو ہے اگر پرسکون ہے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، اگر اس میں ہم اللہ کی یاد کو نہ ڈالیں گے بلکہ غیر اللہ کی یاد کو ڈالیں گے تو یہ دل بے سکونی کا منبع و مرکز ہے۔ جس طرح ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکون میں کیوں نہیں ہیں، ہمارے اندر سکون کیوں نہیں ہے، ہم بے چین ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے خود کو ٹھیک نہیں رکھا، ہم نے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھا، ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اس مادیت کو اپنا مقصد بنا لیا، جس کی وجہ سے اب تک ہم اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ ہمارے دل میں محبت الہی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر اپنے تخلیق کے اعتبار سے نقائص تو بہت ہیں، مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کے جہل کو اس کے علم میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتاہیوں کو اس کی خوبیوں میں بدل دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس جذبے کا نام محبت الہی ہے۔
یہ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ پودے کے لیے پانی ہوتا ہے، پانی نہ ملے تو سرسبز پودے کے پھول اور پتیاں مرجھا کر زمین پر گر جاتی ہیں، اور اگر اس مرجھائے ہوئے پودوں کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبہ کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خوشبو ماحول کو مہکا دیتی ہے۔ یعنی جس نے اس محبت الہی کو سمجھ لیا، وہ اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا، پھر اس کا دل مثل خوشبو کے ہو جاتا ہے، پھر اس کی مجلس سے، اس کی صحبت سے انسان کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قلبی تسکین بھی ملتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی بھی عجیب چیز ہے کہ ہم کسی چیز سے آشنا ہو جائیں۔ خاص کر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے آشنا ہو جائیں۔ ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی محبت کے واسطے پیدا کیا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ چند دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی محبت حرام ہوتی ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خالق کائنات کی محبت کسی دل پر حرام ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے محبت کے معاملے میں بڑے غیور ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اس لیے دل میں محبت ہو تو اللہ رب العزت کی ہو، اور باقی محبتیں جو خلاف شرع ہوں ان سے انسان اپنے دل کو پاک کرے، ان کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل پر اللہ کی محبت حرام ہوتی ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا، حب الدنیا رأسۃ کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو محبت ہو تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہو، یعنی جب تک ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس مادی چیز کی محبت ہے، تب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا حضرت انسان کو، اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے محبت کے واسطے کی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اس محبت کے لیے ہمارے حضرت کی جو محنت ہے، ہم یہاں آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اس میں محض جنت کی لالچ نہیں ہے، نہ ہی دوزخ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، بلکہ یہ جو سارے کی ساری محنت ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنی محبت کے واسطے پیدا کیا، غیر اللہ کی محبت کے واسطے پیدا نہیں کیا، اپنی محبت کے واسطے پیدا کیا۔ ہم نے مادی چیزوں کو دیکھ کر ان کی محبت کو اپنے دل میں جو جگہ دی ہے تو ہمارا دل مثل مندر ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں میں جو بت بنائے بیٹھے ہیں، غیر اللہ کی نفی، ظاہر میں تو ہم کلمہ نفی و اثبات پڑھتے ہیں، یہ نفی و اثبات کا کلمہ ہے، لیکن ہمارے دل میں جو ہم نے غیر اللہ کی محبتوں کو جمع کیا ہے، جب تک ہمارے دل میں یہ محبتیں موجود ہیں تب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔